السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم رمضان المبارک کے دوسرے عشرہ میں داخل ہو رہے ہیں، جو عشرہ مغفرت کہلاتا ہے، اور اس میں بخشش طلب کرنے کے لیے بہت سی دعائیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہیں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہ بیان کی ہیں۔ تو میں چند ایک دعائیں بتاتی ہوں۔ ان میں سے ایک دعا ہے جو سورۃ آل عمران کی آیت 17 میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، یقیناً ہم ایمان لے آئے، بس ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پھر سورۃ آل عمران ہی کی آیت نمبر 148 ہے۔ اس میں فرمایا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے اور اپنے معاملہ میں ہماری زیادتی بھی، اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش اور ہمیں کافر قوم کے خلاف نصرت عطا کر۔ پھر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 24 میں یہ دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر سورۃ ابراہیم کی آیت 42 میں ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی اور مومنوں کو بھی جس دن حساب برپا ہوگا۔ اس میں ہم سب کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اپنے والدین کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اور سب مومنوں کے لیے بھی۔ پھر سورۃ المومنون کی آیت نمبر 110 میں ہے، ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ پھر سورۃ المومنون کی آیت نمبر 119 ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب، بخش دے اور رحم کر، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اسی طرح بہت سی دعائیں ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، ہم وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ان میں سے بھی میں ایک آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے، فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ بخاری میں ہے، بس تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ پھر ابو داؤد میں ایک چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی۔ اے اللہ، میرے گناہ بخش دے۔ تو ہم بہت ہی دعاؤں کے ساتھ اس عشرہ یعنی عشرہ مغفرت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہوں کو، ہم سب کی خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں اپنی رضا اور محبت عطا کر دے۔ اور بخاری کی ایک دعا آخر میں پڑھ کر میں آج کی اس بات کو ختم کروں گی۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ اے اللہ، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، اور مجھے اعلیٰ دوست یعنی اپنی ذات سے ملا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔